سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ ابھی انشاءاللہ پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ مفصل و مدلل دینی اصلاحی معاشرے کی بنیاد پر عنوان پر کچھ باتیں آئیں گی اور حضرت والا ہمارے سامنے لب کشائی فرمائیں گے، اور حضرت والا کے نصائح کلمات سے اللہ تعالی ہم تمام کو محظوظ ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ میں حضرت والا کو مدعو کرتا ہوں، وہ آئیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر میرے مصطفیٰ کے بعد، صلی اللہ۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدنی تاجدار کی بات کرتے ہیں، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ ہمارے شیخ سیدی مرشدی و مولائی محبی و محبوبی جنہوں نے فضائل اعمال کی کتاب لکھی ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب
مہاجر مدنی کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ، جن کو سونے کے لیے پروردگار نے جگہ عنایت فرمائی تو کہاں جگہ ملی؟ معلوم ہے آپ کو جگہ کہاں ملی؟ جنہوں نے سرکار کے دین کے لیے، سرکار کی سنتوں کے لیے، سرکار کی فکروں کے لیے، سرکار کی محبت اور عشق کے لیے اپنے آپ کو ایسا فنا کر دیا، ایسا فنا کر دیا، ایسا فنا کر دیا کہ کلکتہ کے لوگ بہت آتے تھے مرکز دہلی حضرت کو دعوت دینے کے لیے، حضرت کلکتہ آئیے، 2 دن کے لیے آئیے، 1 مہینے کے لیے آئیے، 3 دن کے لیے آئیے۔ حضرت کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ 10 سال گزرتے گئے، کلکتہ والے آتے گئے، بلاتے گئے۔ ایک مرتبہ ایسا کہا کلکتہ والوں نے بنگلہ والی مسجد میں، مرکز کی مسجد میں، حضرت ایک بات ہے معاف فرمائیں جی کہو، آپ کو ہم بلا رہے ہیں 10 برس سے، آپ کو ہم بلا رہے ہیں کئی عرصے سے، آپ انشاءاللہ کہتے ہیں آج تک وقت نہیں دیتے، اور آپ مدینہ کی دعوت جب آتی ہے تو فوراً نکل جاتے ہیں، وہاں انشاءاللہ کبھی نہیں کہتے۔ حضرت کے دل پر ایک کرنٹ لگا، حضرت چونک گئے، ایسے چونک گئے جیسے کہ مردہ قبر میں سے اٹھنے کے بعد آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا ہے، اور کہنے لگے مدینے کی بات کرتے ہو، مدینے پر کلکتہ کو قیاس کرتے ہو؟ ارے مدینہ، مدینہ، قسم بخدا زکریا کبھی بھی مجھ کو کہا، کارکنان کو کہا، دینی تحریک لے کے چلنے والوں کو کہا، اب میں خیر بات کہہ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں وہاں، پہنچی وہیں پر خاک جہاں کا خمیر تھا، بس میں جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ چلے گئے مدینے پاک، وہیں ٹھہرے، بیمار ہوئے ہیں، ڈاکٹر عاجز ہیں، حضرت نے فرمایا دوا کا کام بند ہو چکا ہے، دعا کا کام جاری ہے، بند کرو دوا۔ مغرب کی اذان ہو گئی، بہت سے کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں حضرت شیخ کے سامنے، اذان ہونے کے بعد حضرت نے ایک ہی جملہ فرمایا، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ، کیا فرمایا؟ خدا نے بلایا ہے، ندا آئی ہے اس کے گھر سے، اب تم لوگ چلے جاؤ خدا کے گھر، اب تم لوگ چلے جاؤ خدا کے گھر، زکریا جا رہا ہے خدا کے پاس۔ یہ کہا، کلمہ پڑھا اور جان دے دی۔ اللہ نے ان کے لیے سونے کا ٹھکان بھی دیا تو وہ دیا، کون سا دیا؟ جگر رسول بی بی بطول خاتون جنت، حسین کی اماں، حیدر کرار کی حرم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کے اندر آپ کو دفنایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ حمدن کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ حقیقت میں کچھ اعلان اور کچھ میرے سامنے احباب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ذرا ان کی طرف نگاہ کر کے جو میرے سے منسوب ہیں، قریش برادران، قریشی لوگ، قصاب لوگ، خاندانی اعتبار سے بہت سے کم بزرگوں کو، بڑوں کو یہ بات معلوم ہے، ان کا سلسلہ سرکار تک پہنچتا ہے، ان کا سلسلہ پیغمبر تک پہنچتا ہے، ان کا سلسلہ حسین تک پہنچتا ہے، ان کا سلسلہ پیران پیر غوث العظم دستگیر کو پہنچتا ہے۔ یہ وہ قصائی ہیں، یہ وہ قریشی ہیں، ان کا خاندان اعلیٰ ہے، ان کا خاندان برتر ہے، ان کا خاندان بہتر ہے۔ میں بھی مانتا ہوں بہتر ضرور ہے، لیکن خدا نے کیا فرمایا؟ خدا نے مدار نجات کس کو قرار دیا؟ رب نے قبر کے معاملے کا حل کس بنیاد کو قرار دیا؟ اے قریشیو، میرے عزیز و بزرگوں، میں مختصر سی مجلس میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی جو حضرت خواجہ دین پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہو گیا، آپ کو قبر میں اتارا گیا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو وجد آ گیا۔ ابو ذر غفاری کہنے لگے، اے قبر، معلوم ہے تجھے
تجھے تیرے آغوش میں آج کس کو بھیج رہے ہیں؟ تجھے معلوم بھی ہے یہ سرکار کی لخت جگر ہے، نور نظر ہے، حسین کی اماں ہے، اس کے ساتھ برتاؤ ذرا ٹھیک کرنا۔ اندر سے آواز آئی، صحابہ نے سنا۔ کیا آواز آئی؟ میں وہ مقام ہوں، میں وہ جگہ ہوں، میں وہ گھر ہوں، یہاں حسب، یہاں نسب، یہاں خاندان، یہاں بڑائی، یہاں دلیری، یہاں خوبصورتی، یہاں بہت بڑی طاقت کچھ نہیں چلتا۔ یہاں چلتے ہیں دو کام۔ وہ کون سے؟ پہلا، اس کی لائف، اس کی زندگی اعمال صالحہ سے مزین ہو، اور اس کے زندگی کے سب کام افعال صادقہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ دو باتیں یاد رکھیے، ایک ہے اعمال صالحہ سے مزین، اور ایک ہے افعال صالحہ افعال صادقہ سے نسبت رکھنے والے ہوں۔ وہ اگر آئے تو اس کے ساتھ تو میں ایسا اکرام کرتی ہوں۔ کیسا اکرام کرتی ہوں؟ قبر میں فرشتوں سے جب نبی نے فرمایا، قبر میں فرشتوں سے جب نبی نے فرمایا، ارے جاؤ اس کو سونے دو، یہ غلام میرا ہے، جاؤ اس کو سونے دو۔ مجال ہے منکر نکیر کی، سوال اس سے کرے جو آقا کا دلارا ہے، منشا رسول کو پورا کرنے والا ہے، اسوہ رسول میں زندگی کھپانے والا ہے، مقصد رسالت کے اندر اپنے آپ کو وقف کرنے والا ہے، سنت رسول میں اپنے آپ کو مٹانے والا ہے، تحریک رسول، یاد رسول، فکر رسول میں اپنے آپ کو قربان کرنے والا ہے۔ مجال ہے منکر نکیر کی، ورنہ صرف خاندانی نام اور پیشے کے اوپر اگر فخر ہے تو یہ فخر صحیح نہیں ہے۔ میں سنبھال کر کے لفظ بولوں گا، اس لیے کہ سلسلہ بھی اونچا ہے، سلسلہ بھی بڑا ہے۔ اس سلسلے کو مانا ہے ہمارے بزرگوں نے، اس خاندان کو مانا ہے ہمارے اکابر نے۔ خطبات مواعظات کی کتاب آج سے 10 برس کے پہلے 50 برس تک سارے کرناٹک اور مہاراشٹر ہندوستان میں جمعہ کو وہی چلتی تھی۔ آج ایک 10-15 سال سے کچھ جوان اللہ کو پیارے آ گئے، ان کو علم سے لبریز کر دیا، بیان کرنے لگے، کتاب رہ گئی۔ اٹھا کر دیکھیے کتاب کے اندر باب نکاح کے بیان کے اندر در مختار کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ جتنے خاندان ہیں، جتنے قبیلے ہیں، ان کا سلسلہ کسی کا اعتبار نہیں ہے۔ ہندوستان میں تو کسی قبیلے کا اعتبار نہیں سوائے عرب قبیلے کے، اور عرب کے علاوہ عجمی ہندوستان کے وہ قبیلے جو عرب کو جا کے ملتے ہیں، جو عربی النسل ہے، جو فارسی النسل ہے، ان کو چھوڑ کر کے باقی کسی قبیلے کا، خاندان کا اعتبار نہیں ہے۔ خاندان بڑا ہے نا، اونچا ہے نا۔ یہ خاندان کیسا اونچا ہے آپ کو معلوم ہے؟ 15ویں شعبان کی بڑی رات کو حضرت مولانا صاحب، قاری صاحب، حضرت مفتی صاحب کو آپ بلاتے ہیں۔ بڑی رات کے وقت آپ بار بار یہ حدیث مبارکہ سن چکے ہیں۔ کیا سن چکے ہیں؟ یہ سن چکے ہیں آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی مبارک رات ہے شب برات کی، اس رات میں پروردگار قصی ابن کلاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بکریوں کے بالوں کے برابر مردوں کو آزاد کرتا ہے۔ کبھی تو کسی نے آج تک مفتی صاحب کو یہ سوال کیا، امام صاحب کو، قاضی صاحب کو، یہ کون ہے قصی ابن کلاب؟ کبھی سوال کیا؟ نہیں کیا، کبھی تحقیق نہیں کی۔ بکریوں کے بالوں کے مطابق نکال کر دیکھیے، وہ بھی کتاب
خطبات مواعظات کے اندر جمع الفوائد کے حوالے سے حضرت نے لکھا ہے، مسند احمد کے حوالے سے حضرت نے لکھا ہے، یہ حدیث مبارکہ سرکار کی ہے۔ میں آپ کو مختصر سناتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ، ان کے والد حضرت عبد المطلب، ان کے والد بنو ہاشم، ان کے والد ابن عبد مناف، ان کے والد قصی، ان کے والد بن کلاب، ان کے والد بن مرہ۔ قصی ان کے والد کلاب، قصی قاف صاد یہ قصی۔ اگر اس طریقے سے لکھتے ہیں اور اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو اس آدمی کا آج بھی سلسلہ عربی النسل کو اور صحابہ کو اور سرکار تک جاتا ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ قصی کاف سین الف کسائی، ایک ہے قصاب قاف بڑی صاد الف بے قصاب صاد سے لکھتے ہیں، تو اس کا معنی تاریخ قدسیہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ قاف اور صاد سے قصاب اگر لکھیں گے تو اس کا معنی ہے اونٹ ذبح کرنے والے لوگ، گوشت اونٹ کا بیچنے اور کھانے والے لوگ، وہ عربی النسل ہے، وہ عربی النسل ہیں۔ حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہوا ہے، ہند کے اندر جتنے قصاب اور قریشی ہیں یہ صحابہ کی اولاد میں ہیں، پیغمبر کے سلسلے کے ہیں، اس لیے انہوں نے لکھا ہوا ہے آج بھی ہندوستان کے اندر جتنے قصاب لوگ ہیں، اگرچہ وہ دیہاتی ہوگا، ان پڑھ ہوگا، گنوار ہوگا، دین سے دنیا سے دور ہوگا، تب بھی اس کے زبان کے اندر کچھ باتیں گنتی کی ہو، باتوں کے ہو، کچھ نہ کچھ عربی وہ بول ضرور رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ یکن کیلے، یکن، ہاں دوسرا کیا بولتا ہے؟ تن، تن کو آ گیا جوڑ کثرت بولی سے بگڑ کر کے، سلاسا، سلس بعد میں بڑا تلا، تلا سے بڑا ڈھلا، اربع، خمیس، سبعی، تیس بولتے ہیں نا، اس کو کیا معلوم؟ اس کو معلوم ہے اس کے معنی اتنے ہیں، لیکن اسے معلوم نہیں کہ عربی ہے، اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ عربی ہے، لیکن ہے عربی النسل۔ مولانا ابو الکلام آزاد کی بات ہے، آج بھی پائے جاتے ہیں۔ کون تمہیں؟ ہمیں شکوا کے، یہ لوگ ہیں یہاں کے سب شکوا کے ہیں، شکوا کے تو میں کو تو شکوا کو تو شکڑے کے پٹکی پہنتے ہوں، شکڑے لوگاں، نہیں نہیں، شکوا کا لفظ قرآن سے آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے لو میرج کا لفظ میں بولتا نہیں، وہ عشقیہ کارنامہ قرآن نے ثابت کیا ہے۔ وہ دکھانے کے لیے اپنے محبوب کو وہ زلیخا نے بلائی اپنے روم میں اور بریک فاسٹ کی دعوت دے دی، اور پھل رکھے اور ہاتھ میں کیا دے دیے؟ سکین، سکو، سکو سے شکواں کے، اصل لفظ کیا ہے؟ سکین، سکو، شکواں کے، چھری والے لوگ۔ یہ کثرت بولی سے بگڑنے والی کتنی باتیں ہیں۔ بغداد ایک شہر کا نام ہے، کہاں ہے معلوم ہے آپ کو؟ بغداد کہاں ہے حری صاحب؟ عراق میں۔ یہ اصل لفظ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ باغ داد، باغ داد۔ بادشاہ کو فرصت نہیں تھی، وزراء نے کہا بہت آتے ہیں پرابلمز لوگوں کے سالو کرنے کے لیے، یہ گارڈن کے اندر، باغیچے کے اندر ایک کرسی آپ کو لگائیں گے، آپ فیصلہ فرمائیے۔ بادشاہ سلامت، ٹھیک ہے، جتنوں کی داد آئے گی ہم سن کر کے فیصلہ کریں گے۔ تو بادشاہ وہاں بیٹھ گئے، اس باغیچے کا نام پڑ گیا باغ داد، کثرت بولی سے بغداد۔ بیلگام میں ہے نا بھینڈی بازار، بمبئی میں بھی ہے نا، کیا ہے معلوم ہے؟ وہ آج بھی جاؤ بیلگام کے بھینڈی بازار میں، بھینڈیاں ملتے ہیں وہاں، ہول سیل میں، ریٹیل میں، جھاڑا ہیں بھینڈیا کے وہاں، بھینڈیا یہاں مچھلیاں کے لوگ ہیں، گوشت ہے بڑا کا، کیا بھینڈیا کا کے نام کی دی تمہیں؟ نام برٹش گورنمنٹ نے دے دیا۔ کیسے دے دیا؟
ان کے جو مین آفس تھے ان بلڈنگوں کے اور آفس کے پیچھے تھے، اور وہاں سامنے لگتا تھا بازار، تو انہوں نے کہا آفس کا پتہ بی ہینڈ دی بازار، بی ہینڈ دی بھنڈی بازار ہو گیا۔ سفر کے مہینے میں آخری بدوار کو بگیچے میں جا کو کیا کرنے کا، ہمارے خسرہ کو معلوم ہے A1 کوالٹی کا، چاڑشمبے کو جانے کا، کہتے سفر کا آخر چارشنبہ، ذرا بہت اچھے گاڑے انداز میں میرے بزرگ نے بولے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ جو چاڑشمبہ اور چارشنبہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، چہار شنبہ، شنبہ فارسی میں دن کو کہتے ہیں، چار کو کہتے ہیں، فورتھ ویک، آخری ڈیز، چوتھا ہفتہ بدوار کا، تو اس کو چاڑشنبہ ہو گیا، چہار شنبہ۔ تو کتنا بگاڑ ہے، ناموں کا ایسا بگاڑ ہے، تو پھر کاموں کا بگاڑ تو پھر کیا ہے؟ دونوں کاموں کا بگاڑ۔ ذرا کھلا بولنے کا عادی ہوں، معاف فرمائیے، میں بھی اسی خاندان کا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، کسی کا بیٹا ہوں۔ نماز میں اذان ہونے کے پہلے ایک بھینس کا بچھڑا خسایا کے گوٹے سی مسجد میں گھس جا۔ اب مسجد میں گھس کو گیٹ کھولے سو جھتا انہی اندر اچھے انٹری کرا سیدھا۔ باندی صاحب نے لگایا اتنا بڑا مسل، مسل معلوم ہے کسے بولتے ہیں؟ مسل کی تفصیل کرنا پڑے گی۔ وہ بڑا لکڑے کا موٹا مسل، باندی صاحب نے مسل اٹھایا اور غصے کے اندر کہنے لگا، نالائق بے حیا، مسجد میں آیا تو؟ اتنا بولنے کی حالت چھتی، وہ عبد البیپاری کھسی بھاگتے آیا، اے بانگی منہ سنبھال کو بول۔ کیا منہ سنبھال کو بولوں؟ کسے بولا تو بے حیا؟ مجھے کو دیکھے گا مسجد میں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ ذرا دیر سے سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہمارے برادری کے لیے تو رونے کی بات ہے، رونے کی بات ہے۔ آج حال ایسا ہے، حال ایسا ہے، میرے پیغمبر کا سلسلہ، آپ کا سلسلے میں رہنے والے صحابہ نے جانیں لوٹائی آپ کے نام پر، دین کے لیے قبریں آپ کی بنائی، اپنا ملک چھوڑ کر پھانسی کو قبول کر دیا۔ حسین نے کربلا کی میدان کو اپنے تن کو دم سر اٹھا کر کے رنگین کر دیا۔ امام شافعی نے اپنی زندگی فقہ کے لیے، علم کے لیے وقف کر دی۔ خواجہ حسام الدین قریشی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پڑھنے پڑھانے کو، حدیث اور علم کو وقف کر دی۔ یہ تاریخ ہے قریشیوں کی، یہ تاریخ ہے قریشیوں کی، یہ تاریخ ہے قریشیوں کی۔ لیکن آج دیکھ رہا ہوں اس بچھڑے کو ڈرانے والے آدمی کی طرح ہر شعبے کے اندر خاندان کا معاملہ صرف نام کا رہ گیا ہے، حقیقت رخصت ہو چکی ہے۔ قرآن کریم نے یہی تو انداز میں سمجھایا ہے، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اس آیت کریمہ سورہ حجرات کی یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس کے اوپر کی آیت میں پروردگار عالم فرماتے ہیں، جو قبیلے اور خاندان ہیں یہ تو صرف پہچان کا ذریعہ ہے، صرف تمہاری پہچان ہو جائے رب کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، خدا کے نزدیک۔ اگر کسی کی ویلیو ہے، قیمت ہے، تو دو چیزوں پر ہے، اس کی لائف اور زندگی اعمال صالحہ سے مزین ہے اور افعال صادقہ سے لبریز ہے۔ اس کے زندگی میں جھوٹ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، کھوٹا کچھ کام نہیں ہے، اعمال صادقہ، اور اس کی زندگی اعمال صالحہ سے نور بھری ہے۔
جب اس کو دیکھتا ہے تو چہرہ دیکھتا ہے بغیچہ رسول سے خوبصورت نظر آتا ہے، لباس دیکھتا ہے تو گھٹنے سے نیچے ٹخنوں سے اوپر مدنی تاجدار کا غلام نظر آتا ہے، سر پر دیکھتا ہے میرے پیغمبر کا تاج۔ میرے آقا نے فرمایا صافہ پہن کر کے نماز پڑھی جانے والی بغیر صافے کے 70 نمازوں سے افضل ہے جو صافہ اور پگڑی پہنتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا 70,000 فرشتے صافہ پہننے والے پر، عمامہ پہننے والے پر، پگڑی پہننے والے پر رحمت کی برسات کرتے ہیں۔ اعمال صالحہ اور افعال صادقہ، یہ دو بات یاد رکھیے۔ گھڑی بھاگتی ہے میرے بیان میں مفتی صاحب، کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، وہ 10 منٹ دے بولتے بولتے چلے جائیں گے، 20 منٹ ہیں۔ اچھا، 2 پر 1 0 ہے، میں تو کہتا ہوں 1 0 اور بڑھاتے تو میرے لیے اچھا ہوتا، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ غروب ہے نا، عشاء کو لیٹ کر سکتے تھے، مغرب کو۔ اللہ اکبر۔ چلو، میری بات پوری نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ کوئی وقت چاہیے، آپ لوگ محنت کریں گے اس اللہ کے ولی میرے شیخ حضرت مفتی ہارون صاحب کے درد پر، تو انشاءاللہ حاضری کبھی ہو جائے گی۔ آپ کے تعلق سے، خاندان کے تعلق سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، خاندانی حیثیت تو بہت اونچی ہے، لیکن اعمال صالحہ کے بغیر کچھ نہیں ہے، افعال صادقہ کے بغیر کچھ نہیں ہے، سنت کی زندگی کے بغیر کچھ نہیں ہے، اسلامی زندگی کے بغیر کچھ نہیں ہے، خشیت اور معرفت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات لکھ کر کے لے جاؤ۔ ایک چھوٹی سی حکایت، اس میں بھی بڑی حکمت ہے، بڑی ہدایت ہے، بول کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہ مشین صبح سے چل رہی ہے۔ جب سے کتور پہنچا ہوں 8 بجے، میرے حضرت بس مجھے اپنی روحانی پاور دے کر کے استعمال کرنے، بیٹھ جاتا ہوں تو اوپر سے رحمت برستی ہے، یہاں سے کرنٹ ملتا ہے، زبان چلتی ہے۔ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، میرا کچھ نہیں ہے۔ سن لیجئے حکایت میں اپنی بات کو اب سمیٹ رہا ہوں۔ ایک بادشاہ کے پاس ایک اندھا آدمی آ گیا، اندھا آدمی آ کے کہنے لگا وزیروں سے مجھے بادشاہ سے ڈائریکٹ ملاؤ۔ ارے ہم کو بول، نہیں ڈائریکٹ ملاؤ، بہت امپورٹنٹ کام ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو، دیکھنے میں اندھا بھی ہے، بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ سلامت میں نابینا ہوں اور بہت ضرورت مند بھی ہوں، غریب بھی ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، پھر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ 2 وقت پیٹ بھر کر کے کھانا، ایک کمرہ آرام کرنے کے لیے، کام کچھ بھی نہیں کروں گا، اتنا مجھ پر کرم فرمائیے۔ بادشاہ کہنے لگا مفت کے اندر تجھے کھانے کو دوں گا اور رہنے کو بھی دوں گا، کام تو کچھ بھی نہیں کرے گا؟ ہاں کچھ نہیں کروں گا، البتہ ایک کام کر سکتا ہوں۔ وہ کیا؟ ہمیشہ کا تو نہیں ہے، میرے پاس 3 کمال ہیں، میرے پاس 3 کمال ہیں، وہ کمال کسی کے پاس نہیں ہو سکتے، ایسے کمال ہیں، آپ کو بھی اس کی بہت ضرورت ہے۔ بولو کیا کمال ہے؟ گھوڑے کیسے بھی آپ میرے سامنے کرو، گھوڑے، ریس کے گھوڑے ہوں، عربی گھوڑے ہوں، پالتو گھوڑے ہوں، پلنے والے گھوڑے ہوں، میں گھوڑے کو دیکھ کر بولتا ہوں یہ اصلی ہے کہ نکلی ہے۔ ارے یہ بھاری بات ہے، یہ ذرا اسے قریب کیا، ہاتھ پھرایا تو بول سکتا ہوں اتنا کمال ہے اس گھوڑے کے جانور کا تیرے ساتھ؟ ہاں اتنا کمال ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے دادا علیہ الرحمہ کہا کرتے تھے، میرٹھ کے اندر ہمارے خاندان کو ہیڑے خاندان کہتے ہیں، ہیڑے، شاید کرناٹکی لفظ معلوم نہیں ہے۔ آج سے 70 برس کے پہلے حاجی قتال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں ہیں، 70 برس پہلے کی بات بول رہا ہوں۔ یہ کمال تھا مفتی صاحب کہ بیل کو کھڑا کرو، بیل کو کھڑا کرنے کے بعد اس کی چال کیا ہے، اس کی چلن کیا ہے، اس کی رنگت کیا ہے، اس میں گوشت کتنا کلو ہے، یہ کھانے کے قابل ہے کہ نہیں، ایسا دیکھنے کے بعد بولتے تھے یہ مہارت کی بات ہے۔ تو وہاں گوکاک کے لوگوں نے ان کو ہیڑے کا لقب دیا، آج تک ہیڑے کا لقب ہے، ورنہ ہے اصلی قریشی، اصلی قریشی اور قصاب۔ چلیے، تو میں آپ کو بول رہا تھا
میرے اندر گھوڑے دیکھنے کے بعد اصلی ہے کہ ڈپلیکیٹ یہ میں بول سکتا ہوں نکلی ہے. اچھا دوسرا کیا کمال ہے, موتی اور ہیرے آپ لاؤ, اس کو دیکھنے کے بعد میں بول سکتا ہوں یہ کھرے ہیں کہ کھوٹے ہیں. بادشاہ کہنے لگا یہ تو میرے کام کا ہے سر, میرے کام کا ہے. ہیرے موتی راجے رجواڑے کا کام ہے, راجاؤں کا کام ہے, گھوڑے سپاہیوں کے لیے, جنگ کے لیے, میرا کام ہے. تیسرا کیا ہے, میں اچھی طرح غور سے کسی بھی آدمی کو دیکھتا ہوں, اس کے پیشانی کو, چہرے کو, تو میں بولتا ہوں کون سی نسل کا ہے. ارے کیا کمال ہے اس اندھے میں, بھاری کمال ہے. اچھا ٹھیک ہے وزیر, اس کو کمرہ دے دو رہنے کے لیے, کچھ کام نہیں ہے. یاد رکھو آج سے 500 گرام چاول 200 گرام دال دے دو, کھائے 2 وقت 3 وقت اور پڑا رہے. 1 مہینہ تک موٹا تازہ ہوا, کھا کر کے گھومتا رہا. 1 مہینے کے بعد عربی گھوڑے آ گئے بکنے کے لیے, عربی گھوڑے. اب گھوڑے سوداگر نے دیا, بہترین ہے. وزیر نے ایک گھوڑا پسند کر کے لے لیا, یہ بہت خوبصورت ہے, لاکھوں کی قیمت اس کی ہو گئی. کسی وزیر نے کہا وہ اندھا دال چاول کھاتے پڑا ہے, بولتا تھا گھوڑا اوریجنل کا ڈپلیکیٹ, ذرا بلاؤ تو صحیح. ارے ہاں اچھا یاد دلایا, بلاؤ اندھے کو. بلایا, دیکھو ہم نے گھوڑا خریدا ہے اور گھوڑا بہت بھاری ہے, ذرا دیکھو تو صحیح. اچھا لاؤ میرے پاس. لایا. اب اندھے نے گھوڑے کو پکڑا اور پیٹھ پر ہاتھ پھرایا. 1 بار 2 بار 3 بار ہاتھ پھرانے کے بعد گھوڑا تو اچھا ہے لیکن پانی دیکھنے کے بعد پانی میں بیٹھ جاتا ہے. نہیں کچھ سمجھ میں آپ کی بات تو پہلے سمجھ میں آنے ہونا. پانی میں بیٹھنے والے کون, بھینساں, ریڑے. ارے پانی میں کون, کسب نہیں بولیں گے تو کون بولیں گے یار, آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے. پانی نظر آیا کہ ان کو جنت نظر آئی, باہر نکلنے کا نام لیتے نہیں. ہاں حضرت خواجہ شرنم بلالی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ ہیں. کیا نام ہے حضرت خواجہ شرنم بلالی رحمت اللہ علیہ. کیسا پیارا نام ہے, دیکھو عجیب بات لکھی ہے. کیا لکھی ہے, المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء, المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. مومن مسجد میں ایسا رہتا ہے جیسا پانی میں مچھلی رہتی ہے. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء, مسجد میں آنے کے بعد سکون مل جاتا ہے, جنت میں آ گیا. کہاں آ گیا, ٹینشن ختم, ٹینشن کا نام نہیں, بڑا اچھا لگ رہا ہے. المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص, منافق مسجد میں ایسا رہتا ہے جیسا پنجرے میں چڑیا پرندہ. کہوں دروازہ کھولیں گا, میں کہوں ایسی پھر کر کو جاؤں گی. سونے کا کھلاتا پیروں تجھے, ارے سونے کا نہیں, ہیرے لاکا کو کھلا. میری جنت بس باغیچہ ہے. یہی تو کہے گی وہ پرندہ, کیا کہے گا, یہی کہے گا نا. کیا تم اور مو بول رہی, روز سنتے ہیں ان کا کو خلاص ہونے والا. مفتی صاحب نے بولے تھے اصلاح معاشرہ, 1-2 باتیں بولو, چٹ دیجی چھوڑو. گٹکا کھانے کا میرا ٹیب ہے, مجھے گٹکا کھانے کی عادت ہے, پھر کلی کر کو آنے ہونا. کیا مغرب کرتے ہیں کہ کیا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا, بے چین ہے بے چین. اللہ ہم سب کو اس مچھلی والی صفت کے اندر جو پانی مچھلی میں رہتی ہے فرمایا ہے, اس میں خدا ہمارا شمار فرمائے. قاری صاحب امین کا ریٹ ہے سوداگر مسجد میں نہیں نا, نہیں, میرے پاس کیش بھی ہے ویسا. اللہ ہم سب کو مچھلی کی صفات میں مسجد میں خدا کے گھر میں دیر تک بیٹھنے والا بنائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک میٹھی بات سناؤ, 5ویں آسمان کے اوپر ایک فرشتہ ہے, اس فرشتے کا نام ہے مرغ آمین. مرغ آمین. نزہت المجالس کے اندر بات لکھی ہے, عارفین نے بات کہی ہے,
سچوں نے، مشائخین نے، اللہ کے ولیوں نے کیا لکھی ہے؟ 5ویں آسمان پر ایک فرشتہ ہے، اس کا نام ہے مرغ آمین۔ زمین کے اوپر جب بندے رب سے دعا مانگتے ہیں اور سننے والے آمین کہتے ہیں، اور وہ فرشتہ ہمیشہ آمین 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 کہتا رہتا ہے۔ جب فرش والوں کی آمین، 5ویں آسمان کے فرشتے کی آمین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اللہ کی قسم اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ یہ آمین کی برکت ہے، اس لیے کوئی دعا مانگا کرے تو آمین خوش دلی کے ساتھ کہا کرو۔ خدا اس پر بھی عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ کہاں تک بات آ گئی تھی؟ میں بھول گیا، یاد ہے آپ کو میں کیا بولا تھا؟ گھوڑا پانی میں، بھی وہاں سے گھوڑا پانی میں، اندھا بولنے لگے یہ گھوڑا تو اچھا ہے لیکن پانی دیکھنے کے بعد یہ بیٹھ جاتا ہے، اٹھتا نہیں۔ ابے اندھے، تجھے ذرا بھی عقل ہوتی ہے؟ گھوڑا ہے، دیکھو میں نے بولا ہے تم جو بولنا ہے بولو۔ اچھا ٹھیک ہے، تو جا کے کہا ایک کام کرو، لے کر جاؤ میرے محل کے باہر، اور جو نہر ہے وہ نہر سے اس کو پاس کرو، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب نہر سے پاس کرنے کے بعد پانی کی نہر آئی، گھوڑے نے جو چھلانگ لگائی اور جو پانی میں بیٹھا اٹھنے کا نام لیتا نہیں۔ بڑے مشکل کے ساتھ 10 سپاہی مار مار کر کے کھینچ کے لائے۔ بادشاہ اندھے نے جیسا بولا ویسا ہی ہے۔ ارے اچھا ایسی بات ہے، ٹھیک ہے۔ جا کر کے بولا تو نے پھنسایا، دھوکہ دیا ہم کو، کیا بات ہے بول، کیا بات ہے؟ نہیں پھنسایا نہیں، دھوکہ دیا نہیں۔ اندھے کو بولا تو نے کیسا بولا؟ یہ پانی میں بیٹھتا ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ جو گھوڑے کا جب بچہ تھا اس کی ماں نے جنا تھا، اس کی ماں نے اس کو دودھ کیوں پلایا نہیں یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ بھینس کا دودھ پی کر کے بڑا ہے، اور جو بھینس کا دودھ پی کے بڑا ہوتا ہے اس کے پیٹھ کے اوپر ہڈی 2 انگل زیادہ ہوتی ہے، اور اپنے باپ کا دودھ پینے والے کے گھوڑے میں وہ 2 انگل نیچے رہتی ہے، اس سے میں نے پہچانا۔ تو اس کے سوداگر کو کہا، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت بات برابر ہے، یہ پیدا ہوا اس کی ماں مر گئی، اب میرے طبیلے میں بھینسے بھی تھے، میں نے لگایا دودھ کو، پی کے بڑا ہو گیا، اب پانی میں بیٹھتا ہے، میں کیا کروں؟ ارے اندھے کیا تیری عقل ہے یار، پھر اب کیا کرنے کا ہے؟ 5 لاکھ کا گھوڑا بچا پہنا ہے نا۔ وزیر کیا دے رہے؟ 500 گرام چاول، 200 گرام دال، اس کو 1 کلو چاول دو، 400 گرام دال دے دو، جاؤ کھا، اور کتنا کھاتا ہے۔ موتی آ گئے، سوداگر نے موتی لایا، جوہرانے بہت بہترین موتی ہیں، دیکھنے کے بعد خوبصورت۔ بادشاہ خوش ہوا، وزیروں کو بولا چیک کرو، چیک کر کے 5 موتی نکالے۔ ارے اندھے کو بلاؤ، موتی کی بہت چیکنگ کرتا تھا، کھرے کوٹے کی۔ اندھا آ گیا، میں شارٹ کرتا ہوں، ذرا اسپیڈ لیتا ہوں، 120 پر گاڑی چلاتا ہوں، حضرت نے حکم دیا 6:30 کو بند کرنا ہے، مجھے دعا کے اندر بھی بیٹھنا ہے، چلو۔ پھر اس کے بعد اندھا آ گیا، لاؤ موتی، موتی لائے، منہ میں رکھا، منہ میں رکھا، نکالا، 5 رکھے۔ اندھا کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ کانچ کے ٹکڑے ہیں، یہ موتی نہیں ہے۔ کانچ کے ٹکڑے ہیں؟ ارے یہ جوہرا ہے، جواہر والا، یہ ہم کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس کو بولا غصے سے تو دھوکہ باز ہے، ہم کو دھوکہ دیا؟ نہیں نہیں، پھر کیا ہے یہ؟ کانچ کے ٹکڑے ہیں؟ ہاں کانچ کے ٹکڑے ہیں۔ کیوں دھوکہ دیا؟ دھوکہ نہیں، پورے شہر میں کوئی جاننے والا موتیوں کا نہیں، تو میں دیکھنے کے لیے آیا، بادشاہ میں تو صلاحیت ہے کہ نہیں ہے، یہ صرف چیک کر رہا تھا، ورنہ سچی بات ہے کہ آپ کو بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ چل پھوٹ ادھر سے۔ اندھے کو بولا تو نے کیسے پہچانا؟ یہ کانچ کے ٹکڑے ہیں۔ اب بادشاہ میرا پورا فن آپ لے رہے ہو کیا؟ آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ بچے نا آپ۔ ارے بولنا، جو ہیرا ہوتا ہے، موتی ہوتا ہے، وہ منہ کے اندر ڈالنے کے بعد رال تیار ہوتی ہے، رال بڑھتی ہے، اور جو ڈپلیکیٹ ہوتا ہے وہ رال ختم ہو کر کے خراش پڑتی ہے۔ میرے 5 وہ موتی ڈالنے کے بعد یہ کانچ کے ٹکڑے پورے خراش پڑ گئے۔ میں کہا کانچ کے ٹکڑے ہیں، واہ بڑا کام کا ہے رے، چلو اس کا بھاؤ بڑھاؤ۔ کیا بڑھاؤ؟ 1.5 کلو چاول اور 1.25 کلو دال۔ اب بادشاہ کہنے لگا اب تیسرے کو ٹائم کائی کو؟ تو آدمی کو دیکھنے کے بعد اس کا خاندان اور اس کا نسل بولتا ہے نا؟ ہاں بولتا ہوں۔ چل بول، میرا خاندان کون سا ہے، میں کون سے نسل کا ہوں؟
دیکھو بادشاہ سلامت، مجھے اللہ کے واسطے معاف کرو، آپ چھوڑ کر کے ساروں کا پوچھو، میں بولتا ہوں۔ کیوں ڈرتا ہے؟ تجھے خوف ہے کسی کا؟ میں بادشاہ ہوں، راجہ ہوں میں۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، تنہائی میں چلو۔ اور تو خوف کا رہا ہے؟ ارے راجہ ہوں، میرے اشارے سے سر قلم کر دیے جاتے ہیں، بول۔ اچھا مجھے معافی نامہ لکھ کے دے دو۔ معافی نامہ؟ ڈرتا ہے؟ نہیں نہیں، معافی نامہ لکھ کے دیا، مہر لگائی، مہر لگائی، دستخط کرو، دستخط کری۔ میں کچھ بھی بولوں گا لیکن صحیح بولوں گا، آپ مجھے سزا نہیں دیں گے، بالکل نہیں دوں گا، بول۔ بادشاہ تو راجہ کا کیا ہو سکتا ہے؟ تو دھنگراں کی اولاد ہے، جاتکراں کی۔ تو کہاں راجہ اور بادشاہ؟ وہ دھنگرا گوبر میں رہنے والے، بکریاں کے موت میں اور گو میں رہنے والے، اس کی اولاد ہے تو۔ بادشاہ کو غصہ آیا۔ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ میں نے بولا میرا کام ختم۔ سچ بھی ہے، آپ کی اماں زندہ ہے نا؟ جا کے پوچھو نا۔ والدہ زندہ تھی، بوڑھی تھی۔ ٹھہر یہیں، ابھی پوچھ کے آتا ہوں۔ اماں کے پاس گیا، اماں کو پوچھا، اماں جی اللہ کی قسم۔ اچھا قسم اللہ کی؟ کیا بات ہے بول۔ یوں قسم؟ میں کس کی اولاد ہوں، کون سے خاندان کا ہوں؟ ارے یہ کیا تو ایسے جوانی میں تخت پر بیٹھ کر کے بات کر رہا ہے؟ سچ بولو مجھے، دوسری بات کچھ مت بولو۔ کیا تو گڑبڑ ہوا ہے؟ کچھ گڑبڑ نہیں، جواب دو، میں کس خاندان کا ہوں، کون سی نسل کا ہوں؟ دیکھو مجھے اولاد نہیں ہوئی تھی، میں جوان تھی۔ تیرے باپ کو وزراء نے مشورہ دیا، تخت کیسا چلنے والا تمہارے خاندان میں، کہاں کبھی ڈھونڈ کر بچہ لاؤ اور میں جنیوں کر کے اعلان کرو، کھانا کرو، قصہ ختم، اس کو بٹائیں گے۔ تو ڈھونڈتے گئے تو کہاں سے ملا نہیں، وہ دھنگرا کے باڑے میں جات کر رہتے، وہاں تو ملا۔ وہاں پیدا ہوا تھا، گورا گمٹا لٹ پیکی، وہاں سے تجھے اٹھا کو لے کو آئے اور تخت پر بٹھائے، تو ہمارا نوے تو۔ ٹھیک ہے کرنے لگا، کوئی بات نہیں۔ آیا اندھے کے پاس، تو نے کیسے پہچانا میں راجاؤں کے خاندان کا نہیں؟ بادشاہ سلامت، کیوں میری پنچر کر رہے ہیں آپ؟ ہاں چھوڑ دو نا، آپ ختم ہوگا۔ نہیں نہیں، بول کیسے پہچانا؟ سچی بولوں؟ ذرا کام کی بات ہے، اس بات پر میری بات ختم ہے، کام کی بات ہے۔ کہنے لگا بادشاہ جو ہوتا ہے، بادشاہ وہ شریف ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، باعمل ہوتا ہے، فیاض ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے، بہت بڑا خیرات صدقہ اور انعام دینے والا ہوتا ہے۔ یہ بادشاہ کے صفات ہیں۔ میں نے تیرے 5 لاکھ کا گھوڑا بچایا تو مجھے خیرات میں دیا 200 گرام چاولہ اور 50 گرام دال۔ میں نے تیرے 2 کروڑ کے ہیرے بچایا، تو نے بڑھایا 500 گرام چاول اور 200 گرام دال۔ میں کہا یہ دھنگر کی اولاد ہے، یہ بادشاہ کی اولاد نہیں ہو سکتا۔ تیرے پاس وہ عادت نہیں، خصلت نہیں، صفت نہیں، تو نہیں ہو، تو نام کا ہے، تو نام کا ڈپلیکیٹ ہے تو۔ بس میں جاتا ہوں، مجھے معافی نامہ میرے پاس ہے اور مجھے کچھ بھی بولو نہ کو۔ میری بات ختم ہے، اس پر سے صرف ہنسو نہیں، 2 باتیں ہیں۔ بھینس کا دودھ پینے کے بعد گھوڑا بھی بھینس کی عادت والا ہو گیا۔ ماحول میں رہتے رہتے اے قریشی، اے قصائی، اے حسینی، اے غوث کا دامن تامنے والے، غریب نواز کا نام تامنے والے، رسول اللہ پر اپنا تعلق جوڑنے والے، تو کوئی بھیڑیے کے نسل سے نہیں، شیر کی نسل سے ہے۔ لیکن تو نے صرف نام کو زندہ رکھا ہے، نام کو باقی رکھا ہے۔ تیرے اندر نہ تیرے افعال صادقہ ہیں، نہ اعمال صالحہ ہیں، نہ تیرے پاس سخاوت ہے، نہ تیرے پاس لیاقت ہے، نہ تیرے پاس حقیقت ہے، نہ تیرے پاس تقوی ہے، نہ تیرے پاس سنت ہے، نہ تیرے پاس شریعت ہے، نہ تیرے پاس درد ہے۔ تو غصے میں آ جائے تو گھر میں جورو کو تھپڑ مارنے پر پہلوان ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جو جورو کو مارتا ہے وہ نامرد ہے۔ حضرت اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ہے، حضرت اقسم میرے سرکار کی خدمت میں آ گئے۔ آنے کے بعد آقا نے چہرہ پھیر لیا، ادھر آئے، ادھر چہرہ پھیر لیا۔ آقا کیا گستاخی ہو گئی؟ اقسم کانچ کو توڑتا ہے کوئی پہلوان ہو سکتا ہے؟ جا جورو کے پاس معافی مانگ کے آ جا۔
یہ میری کمزور امتی ہے، میری بیٹی ہے، میں اپنی بیویوں پر زیادہ کرم کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور جو رحم کرتا ہے اس سے میں پیار کرتا ہوں۔ خیارکم خیارکم من نساء اہلکم، میری ساری امت میں مجھے وہ پیارا ہے جو اپنی جورو کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں کے ساتھ، اپنے کنبے کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ بہتر پریم کا، محبت کا برتاؤ کرتا ہے۔ ان صفات سے قریشی تو قریشی ہے، قصائی تو اوریجنل قصائی ہے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، اطاعت کا۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، اطاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یار زندہ، صحبت باقی، انشاءاللہ کبھی موقع اللہ نے دے دیا پھر حاضری ہوگی، پھر تفصیل سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ جو کہا ہے اور آپ نے جو سنا ہے اس میں جو خامی ہوگی، پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ ان خامیوں کو معاف فرمائے، اور جو سچی اور حق بات کہی ہے خدا زبان کے نیچے ہمارے دل میں اتارے، عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دعا فرمائیے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کریم اللہ، پیارے اللہ، مجیب اللہ، منیب اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما، آج تک جتنے گناہ کیے معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی خدا توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما، سچی محبت نصیب فرما، 5 وقت تیرے دربار میں حاضری نصیب فرما۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے اللہ 5 وقت اپنے گھروں میں سجدہ نصیب فرما، پردے کے زیور سے ان کو آراستہ فرما۔ جو بچیاں بے نکاح ہیں نیک جوڑے ان کو نصیب فرما، جو جوڑے میں رنگ چکے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا، حقوق کی ادائیگی کا، اپنے بڑوں کے مشورے سے بڑوں کے سائے میں زندگی گزارنا نصیب فرما۔ حیا، شرم، مروت کی اہتمام کرتے ہوئے اتفاق اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرما۔ اللہ، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے برادری کو، ہمارے خاندان کو، جو قریش برادری ہے، قصاب برادری ہے، اللہ پکا دیندار، پکے مسلمان اور پکے رسول کے شہدائی بنا۔ اللہ، دین کی دعوت کا جو بار پیارے آقا نے ان کے اوپر ڈالا ہے، آل ہونے کی حیثیت سے، اخلاق کی حیثیت سے اور حسب اور نسب کی حیثیت سے، اللہ وہ چشمے کو لے کر چلنے والا بھی بنا، خود اپنی زندگیوں کو آراستہ کرنے والا بنا۔ اللہ، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہم تماموں کا حصہ ان میں عطا فرما۔ اللہ، جو مانگا ہے وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا تیرے شان ستاری سے وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو تیرے کرم کی برسات سے ہم سب کے آقا و مولا تاجدار انبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، صحابہ بدرین کے طفیل، تمام ولیوں کے طفیل، اللہ ہماری دعاؤں کو منظور فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔